السلام علیکم، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2۔ سامعین و ناظرین، آج کا نوجوان بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ وہ مسائل اس کے کیریئر کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسائل اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، وہ سماجی مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان مسائل پر ہم نظر ڈالیں، اور بطور استاد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈائریکٹر جنرل شاہبانو غزنوی صاحبہ، اور ان سے ہم سوالات کریں گے۔ اگر آج کے پروگرام کے اگر ہم موضوع کی میں اگر بات کروں تو آج ہم پیئر پریشر کے حوالے سے بات کریں گے کہ آج کل کے دور میں ہم اپنی انڈیپینڈنٹ چوائسیز یا آزادی کی سوچ کے ساتھ اپنے فیصلے کیسے لے سکتے ہیں، اپنی جو انفرادی سوچ ہے اس کو کیسے ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میم شاہبانو کو جو ہے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے میں بس 2-3 لائنیں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں خالی سرکاری افسر ہی نہیں ہوں، اس سے پہلے میں کیمبرج سسٹمز کی ٹیچر رہی ہوں، کیمبرج اسکولز کی، اور میں نے بڑی اچھے استادوں سے سیکھا۔ جو میری پہلی استاد تھیں جن سے میں نے پڑھانا سیکھا، ان کا نام تھا مسز ورجینیا ہائی فیلڈ۔ وہ گون تھیں، گوا کی، اور پاکستان میں کانوینٹ اسکول میں پڑھا رہی تھیں۔ اور اس کے علاوہ میرے اپنے بھی بچپن میں کافی سارے استاد جو ہیں وہ رہے ہیں، کانوینٹس کے رہے، اور یہ بھی رہے لوگ جو آتے ہیں آپ کے یہاں پاکستان میں اسپیشل پڑھانے کے لیے، لیکن میں زیادہ تر اپنے گھر میں پڑھا ہے۔ اور یہ اسی لیے بہت جلدی ینگ ایج میں میں نے اپنا CSS کر لیا، اور اس کے بعد میں نے اپنا LLB بھی کیا، اور محکموں میں کسٹمز اینڈ کوسٹ گارڈز کی میں کیونکہ ایڈجوڈیکیشن آفیسر رہی، میں نے 5,500 مقدموں کے فیصلے بھی لکھے، اور خدا کا ایسا کرم رہا کہ میرے لکھے ہوئے کوئی بھی مقدموں کے فیصلے کبھی بھی کسی بھی جگہ سے انڈو نہیں ہوئے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے MBA کیا، کیونکہ مجھے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، تو میں نے سپلائی چین مینجمنٹ میں اور HR کے اندر جب میں نے پڑھا تو میری خوش نصیبی ہوئی کہ مجھے بہت اچھے استادوں سے پڑھنے کا موقع ملا۔ اس میں جو ایک بہت نامور استاد پاکستان کے تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، زرار زبیر صاحب، تو ان سے مجھے موقع ملا آرگنائزیشنل بیہیویئر پڑھنے کا۔ اور اب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت ہمارا استادوں کا جو ادارہ ہے وہ بہت کمزور پڑ چکا ہے، اور بچے بہت ذہین ہیں اور وہ بہت جلدی کیچ کرتے ہیں، صرف یہ کہ ان کے سامنے ایک ایسا کوئی مثال آ جائے جس سے وہ باعمل نمونہ جس کو کہتے ہیں، کیونکہ خالی کتابیں پڑھنے سے اگر پڑھنا ہوتا کسی کو تو لوگ چینل دیکھ کے، YouTube دیکھ کر، کتاب پڑھ کے سوئمنگ سیکھ لیتے، لیکن جب آپ کے سامنے میں پیش ہوئی ہوں تو میرا مین مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایز اے استاد پیش کیا، تاکہ پھر آپ بھی آگے جا کے یہ جو شمع ہے اس کو آپ روشن رکھیں، کردار کی شمع، کیونکہ کردار کے بغیر علم نہیں ہوتا۔ اب آپ کا سوال ہے کہ پیئر پریشر، جی دیکھیں یہ تمیز کا ورڈ ہے۔ یہ جو باہر کے مغربی نظام تعلیم ہے، انہوں نے اس قسم کی چیزیں، ایسے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں جن کے آپ کبھی آپ کو دماغ میں باتیں سمجھتے سمجھتے آپ کی عمر گزر جائے۔ ایکچولی یہ پیئر پریشر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل میں بات ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر بنیادی طور پہ چاہے جانے کا جذبہ ہوتا ہے کہ اس کو لوگ پسند کریں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے سب مجھ سے محبت کریں گے، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جس دنیا سے آئے وہاں پہ صرف محبت ہے۔ تو یہ جب وہ احساس لے کے پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو زیادہ تر بچے جو اپنی فیملیز کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی فیملی میں محبت ملتی ہے، شفقت ملتی ہے، ایکسیپٹنس ملتی ہے، تو یہ اس بات کی زیادہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہم باہر جائیں گے اپنے کالج میں، اسکولز میں، تو ہمیں اسی قسم کے لوگ ملیں گے۔ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ یہ سب باتیں نہیں ہوتی، پھر وہ دوسرے جذبات اور احساسات کے ساتھ جو ہے ان کا سامنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کچھ بچے جیسے جن کے والدین نہیں ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں تو ان کو تو خیر بہت جلدی پتہ لگ جاتا ہے، حسد اور مقابلہ۔ حسد ہوتا ہی مقابلے کی وجہ سے ہے کہ آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ آپ کو اپنے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے 6-7 سال کی عمر تک کہ وہ بالکل کمپیوٹر کی ایک بلینک اس کی پروگرام کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر آپ جو فیڈ کرنا چاہیں کر لیں۔ تو پہلے اگر اس کو اپنے گھر میں ایکسیپٹنس ملی ہے اور اس کا کانفیڈنس ایک صحت مند کانفیڈنس ہے
تو جب وہ باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو دوسروں کی رائے اس کو اتنی زیادہ ہٹ نہیں کرتی. لیکن اگر اس بچے کے ساتھ گھر میں بچپن میں کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ اس کے گھر میں اس کو زیادہ ایکسیپٹنس نہیں ملی ہے, اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس کے اوپر بلا وجہ اپنی سماجی اور معاشرتی رائے جو ہے وہ اس کے سر پہ تھوپی گئی ہے, تو وہ پہلے ہی اپنی ذات کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو یہ جو پریشر ہے, یعنی کہ یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے سیدھے ہاتھ سے آ رہا ہے, سیدھے ہاتھ پہ آپ کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات کہی یا آپ کو بتانے کی کوشش کی, اور دوسرے الٹے ہاتھ کے اوپر آپ کے دوست ہیں, کالج والے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور وہ معاشرے کا پریشر آپ سمجھ سکتے ہیں. اور آپ کے پیچھے کی طرف جو ہے آپ کا ماضی ہے کہ آپ کے ماضی میں کبھی کسی نے آپ کے سامنے کوئی رائے آپ کے بارے میں ظاہر کی تھی, یا آپ کے سامنے کسی اور کے بارے میں کوئی رائے ظاہر کی تھی, اور وہ آپ کے اسکرپٹ چلا گیا آپ کے لاشعور کے اندر. بچپن میں آپ نے وہ باتیں دوسروں کے بارے میں سنی تھیں, اور وہ آپ کا ماضی ہے, اور اس کے اوپر آپ کا اب موجودہ دن آج کا ہے, اور آپ کے سامنے ہے فیوچر, اپنا مستقبل. اور بچوں کے سامنے, ینگ لوگوں کے سامنے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ ان کا مستقبل, اور وہ مستقبل کے لحاظ سے متفکر ہوتے ہیں. اور یہ سارے ان کو پریشرز جو ہے معاشرہ بھی دے رہا ہے اور ان کے آس پاس کے لوگ بھی دے رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہے ان سب کا انہوں نے ایک تمیز کا نام رکھا ہوا ہے, پیئر پریشر. یہ اب میں نے آپ کو اس کے جینیسس بتایا. میم اگلا میرا ایک کویشچن تھا کہ ہم لوگ عمومی طور پہ جب ہم پیئر پریشر کا جب نام آتا ہے تو عمومی ہم اس کو نیگیٹو ٹرمز کا انوالو کرتے ہیں. جس طرح بچہ کوئی غلط صحبت میں چلا گیا تو ہم کہتے ہیں پیئر پریشر ہے. تو مائی کویشچن ہیئر اس کہ جو یہ پیئر پریشر ہے, کیا یہ ہمیشہ نیگیٹو یعنی کہ منفی ہی ہوتا ہے, یا اس کے کوئی پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں اس پیئر پریشر کے؟ ایک تو ایک نیچرل بات ہے, مقابلے کی فضا ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. اگر آپ کو مقابلے کی فضا نہیں ملے تو آپ صحت مند نہیں ہوتے. جیسے ایک پودا ہے, اس کے اوپر اگر 4 موسم نہ گزریں اور ایک ہی طرح کا موسم رہے, تو جیسے ہی اس کو آپ اس کے علاقے سے چینج کریں گے, وہ کسی اور علاقے میں لگایا جائے گا تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو اسی لیے دیکھیں دنیا میں موسم بدلتے رہتے ہیں, تو مقابلے کی فضا جو ہے وہ تو ایک نیچرل چیز ہے. اور باقی یہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اپنی ذات سے دور کر دے, ایسی رائے, ایسا معاشرتی دباؤ, ایسے خیالات, اس طرح کے اوپینینز جو آپ کو آپ کی اساس سے دور کر دیں. ہر انسان کو جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر ایک اللہ نے عزت نفس دی ہے, اور اگر کوئی چیز آپ کو آپ کی عزت نفس سے دور کر رہی ہے اور آپ کو ایسے کام کرنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کو پائمال کر رہے ہیں, اپنی عزت نفس پہ پاؤں رکھ کے آپ کام کر رہے ہیں, تو وہ نیگیٹو ہے. جی, تو اب اس میں اس کو اگر میں جو آپ کی بات سے سمجھوں تو پازیٹیو میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو پازیٹیو میں اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں, مجھے اس سے روکا جا رہا ہے, تو کیا اس کو بھی میں اس پازیٹیو انفلوئنس میں لے سکتا ہوں پیئر پریشر کے؟ نہیں, دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ پیئر پریشر ایکچولی صحیح ٹرم نہیں ہے. 2 چیزیں, مقابلہ اور حسد. ہر چیز دنیا میں جو ہے سوائے خدا کی وحدانیت کے, ہر چیز جو ہے وہ ایک اسپیکٹرم پر ہے, کنٹینیوٹی پہ. تو اس کا جو ہے نیگیٹو بھی, جیسے آپ میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں, نیگیٹو ایک ہوتا ہے ایکسٹریم, اور ایک اس کا پازیٹیو ایکسٹریم ہوتا ہے. تو اس کا جو نیگیٹو ہے وہ حسد کے اندر آتا ہے, اور وہ تصادم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یا تو آپ کی ذات کے اندر تصادم پیدا ہوتا ہے, یا آپ کے آس پاس کے لوگوں سے آپ کا تصادم ہو جاتا ہے. اور اس کا پازیٹیو ہے مقابلے کی فضا. تو مقابلے کی فضا جو ہے, اگر جو چیز آپ کو اپنے اندر آپ کی صلاحیتوں کو باہر لے کے لا رہی ہے وہ چیز اچھی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ ایک بہتر سے بہتر انسان ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, آپ اپنی صلاحیتوں کو پالش کر رہے ہیں, اپنی کوالٹیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اپنی صحت کے اوپر کام کر رہے ہیں, اپنے امیج پہ کام کر رہے ہیں, وہ چیز تو پازیٹیو ہے. لیکن جو چیز حسد کی وجہ سے ہے کہ آپ صرف اس لیے فالو کر رہے ہیں کسی کو, یا کہ آپ اس کی جو ہے اس کی مقبولیت سے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی, میرے پاس بھی ایسی مقبولیت ہو, اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کی اپنی زندگی کے اندر کتنے مسائل ہیں. اب دیکھیں نا, باہر کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر کتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں جن کے ہزارہا فالوورز ہیں, وہ خودکشی کر لیتے ہیں, اور ان کی بہت غمناک اور دردناک کہانیاں ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کے پاس تو آپ کے لحاظ سے سب کچھ اویلیبل ہے, شہرت, پیسہ,
تعلقات، سب کچھ ہے ان کے پاس، تو پھر وہ کیوں خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو چیز آپ کو ایسی جو کہتے ہیں نا اندھیروں کی رستوں پہ لے کے جا رہی ہے تو وہ چیز غلط ہے، اور وہ زیادہ تر حسد سے آتی ہے، یا یہ کہ آپ کے اندر اپنے بارے میں کانفیڈنس آپ کو نہیں ملا، یا بچپن میں دیا نہیں گیا کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی ایسی الفاظ بولے جس کی وجہ سے آپ کا دماغ اسکرپٹ ہو گیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں خود ٹیچر رہ چکی ہوں کیمبرج سسٹم کی، یا تو اس میں جو بچے ہوتے ہیں، اگر آپ نے ینگ بچوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ بھئی تم تو غبی ہو، یا تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، وہ بات اس نے ایکسیپٹ کر لی، وہ اس کے اسکرپٹ میں چلی گئی، جبکہ ایکچولی یہ تو استاد کی غلطی ہے نا۔ استاد کہہ رہا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ کے پاس سے ایک چیز پرفیکٹ آئی ہے، فریش آئی ہے، اپ گریڈڈ ورژن آیا ہے، اور وہ اس کے دماغ تک پہنچ نہیں پا رہا، تو وہ اس نے اس کو جو ہے اسکول میں یا کئی فیملی میں اس کو کہہ دیا کہ تم تو یہ کر ہی نہیں پاتے، اور پھر اس کے بعد مزید یہ کیا کہ اس کے والدین کو یہ بات کہہ دی، اور والدین بچے کے سب سے بڑے سپورٹرز ہوتے ہیں، اس کے وکیل ہوتے ہیں، یا تو وہ پھر وہ بات گھر میں پہنچ گئی، تو وہ جو ایک نیگیٹو جملہ آپ نے بچے کے سامنے کہا تھا وہ ری انفورس ہو گیا، اور یہ جو ری انفورسمنٹ بچپن کی غلط ری انفورسمنٹ ہوتی ہے نا، یہ آپ کی ذات کے اندر جو ہے نا کھڈے پیدا کر دیتی ہے، اور ان کھڈوں کے اندر پھر باہر والے اپنا کچرا بھرتے رہتے ہیں۔ یو انڈرسٹینڈ؟ جی۔ اچھا، اگر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے فرینڈز میں یا فیملی میں کسی کو بھی اگر کسی کام سے منع کرنا ہے، اگر ہم اس کو منع بھی کر دیں، ہماری بات بھی رہ جائے اور اس کو انسلٹ فیل بھی نہ ہو، تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کون سی رائٹ وے ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ خود اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، جو بات آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر خود عمل کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اس شخص سے جس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا اس کے قریبی رشتہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی عزت کرے گا، اس کو آپ کی بات سننی چاہیے، لیکن اگر وہ آپ اس کے لیے اجنبی ہیں تو پھر مسئلہ ہے، انلیس کہ آپ ان کے استاد ہیں، تو ادروائز اگر آپ اجنبی ہیں تو اجنبی پہ تو ہمارا معاشرہ آج کل اس قسم کا ہو گیا ہے کہ وہ اتنی بات پہ توجہ نہیں دیتے کہ یہ اجنبی آدمی ہے، مجھے جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ کہ ان کے گھر میں یہ بات ان کو سکھائی۔ اس سے پہلے زمانے میں محلے والے بھی نظر رکھتے تھے، تو محلے والوں کی بھی بالکل ایسی عزت کی جاتی تھی جیسے اپنے گھر کے بڑوں کی عزت کی جاتی تھی۔ تو اب آج کل تو اس وقت اتنا ایسا ماحول ہے کہ وہ محلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی ہمارا محلے دار ہے۔ تو یہ آپ کی جو ہے نا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ویلیو سسٹمز، یہ ریلیٹیو ہوتے ہیں ہمیشہ، یعنی کہ آپ اگر قریبی ہیں، اس کے قریبی عزیز ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی بات اس کو سننی چاہیے، وہ سنے گا بھی، بے شک آپ کو اس وقت لگے کہ اس نے تو میری بات پہ کوئی جو ہے نا کوئی اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے شروع میں کہ یہ آپ کی بات پہ توجہ دے نہیں رہے، لیکن ہر چیز اسکرپٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب مصیبت یا کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو وہ ان باتوں پہ یقیناً عمل کرتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھی تھی۔ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ نے ان کو کہا ہے، بچے وہ کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے آپ کو کرتے ہوئے، پریکٹیکلی جو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جو بچوں کا ویلیو سسٹم آتا ہے سب سے پہلے باپ کی طرف سے تربیت آتی ہے، لیکن ماں کی طرف سے ویلیو سسٹم آتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے جو والدین کا ادارہ ہے، وہاں سے پھر اصل بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ جب اسے کسی اور نے کوئی بات سمجھائی یا بتائی تو وہ اس کو انگیج کر سکے، اس کے ڈیٹا بیس کے اندر وہ جو ہے کوئری ہونی چاہیے کمپیوٹرز کی زبان میں، کہ اگر آپ کے ڈیٹا بیس میں ایک کوئری کریٹ کر دی گئی ہے تو جب آپ اس میں وہ کمانڈ ڈالیں گے تو جا کے وہ کوئری اس کو پک کرے گی، وہ اس کمانڈ اس کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اٹھائے گا، اور اگر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں آپ نے وہ کوئری نہیں ڈالی ہے تو پھر وہ آپ بے شک اس کے اوپر آپ اپنی وہ ٹائپ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، آپ اپنی کمانڈ ڈالتے رہیں، وہ اس کو جو ہے نا انگیج نہیں کر پائے گا۔ اور جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے DBMS، وہ والدین اور والدہ کی طرف سے خاص طور سے آتا ہے۔ اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ فیصلہ سازی کی مہارت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے تاکہ ہم دوسروں کے دباؤ سے بچ سکیں؟ ہاں، یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے اندر جو ہے میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں۔ سب سے مضبوط سسٹم جو ہے نا جیومیٹری میں وہ ٹرائنگل کا ہوتا ہے، سب سے مضبوط سسٹم ہوتا ہے، اور یہ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی ڈائریکشنز ہیں، جو بھی آپ کی ڈائمنشنز ہیں۔ اب آپ نے جو صحیح فیصلہ کیا ہوگا نا وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا یہ ٹرائنگل کی دیکھیں نا بیس ایسی ہوتی ہے،
اور جب آپ نے غلط کوئی فیصلہ کر لیا تو آپ کا یعنی کہ آپ نے ایسی کوئی بنیاد رکھی ہے اپنے فیصلوں کی جو کہ ایک پیئر پریشر جس کو آپ نے کہا یا کوئی وقتی وجہ تھی کہ اس وقت کی یہ ضرورت ہے، تو وہ پھر آپ کا فیصلہ اس قسم کا ہوتا ہے جو سب سے انسٹیبل اسٹرکچر ہے کہ وہ ٹرائنگل الٹا ہوا ہے. اور اسی لیے کئی دفعہ آپ کو یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کے اندر جب ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے تو یہ آپ کا ٹرائنگل الٹا کر دیا جاتا ہے میڈیا پریشرز کے تحت. تو جو چیز آپ نے اصول پہ رکھی ہے نا اپنے، وہ اپنے جو آپ کے اصول ہیں، اور وہ اصول آپ نے خود نہیں بنائے بلکہ وہ قدیم اصول ہیں. سچ بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا. اس میں امانت میں آپ کے بڑوں کی عزت بھی شامل ہے، اور آپ کو کوئی جاب ہے اگر آپ کی، وہ جاب بھی شامل ہے. تو اس جاب میں آپ کے کیا فرائض ہیں. اگر آپ نے اس اپنے اصولوں کے اوپر فیصلہ کیا ہے اور لوگوں کو وہ اصول پتہ ہیں آپ کے، تو پھر آپ کے جو فیصلے ہیں وقتی طور پہ شاید نامناسب لگیں لیکن لانگ رن میں آپ کامیاب ہوں گے. لیکن جی اس راستے پہ چلنا نہیں، آپ کا جی اگر آپ کے اندر راستہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر آپ خزاں کے پتے کی طرح ہے، ہوا جہاں کی چلے گی آپ ادھر ہی چلے جائیں گے. تو جو چیز اصول پہ کی جاتی ہے نا وہ چیز پائیدار ہوتی ہے، وہ ایک بیلنس سسٹم ہوتا ہے. اور جو چیز بغیر اصول کے کی جائے کہ صرف وقتی مصلحت پہ کہ جی یہ تو وقت کی ضرورت ہے، تو یہ جو وقت کی ضرورت ہے وقت اور موسم بدلتے رہتے ہیں. وہ جو چیز آپ کو آج ٹھیک لگ رہی ہے، اب جیسے آپ اپنی گاڑی میں گئے، آپ نے ڈیزل ڈلانا تھا کیونکہ آپ کا انجن گاڑی کا جو ہے وہ ڈیزل پہ کام کرتا ہے، لیکن آپ جس پیٹرول پمپ پہ پہنچے وہاں صرف پیٹرول ہی ملتا تھا. پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پیٹرول ڈال لیا اپنے انجن میں کہ چلو یہ فیول تو ہے نا، تو پھر آپ کی گاڑی کے انجن کا کیا حال اور حشر ہوگا. تو یہ اس طرح سے ہے. جیسے آپ پھر بات بھی کر رہی تھی کہ ہمیں اچھے اور برے دوستوں میں فرق کرنا آنا چاہیے، اور جیسے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ ہر ایک کو ہم دوست نہیں کہہ سکتے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اچھے دوست اور برے دوستوں میں کیا فرق ہے اور ہم اچھے دوست کیسے بنا سکتے ہیں. دیکھیں، برے دوست تو ہو ہی نہیں سکتے. دوست صرف ایک ہی ہے، جیسے آپ کے سامنے مثال ہے خدا اللہ کی، کہ وہ آپ کا رزق پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو صحت دیتا ہے، اس نے آپ کو زندگی دی ہے، وہ آپ کو زندگی میں متواتر موقع عطا فرماتا رہتا ہے، اور وہ آپ کو ایک بہتر سے بہتر صورتحال کی طرف لے کے جاتی ہے خدا کی ذات. اب جو دنیا میں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، ینگ ایج میں تو آپ کے کوئی دوست ہوتے ہی نہیں ہیں. جب تک آپ جوان ہیں آپ کے پاس آپ کے یا تو والدین ہوں گے جو سب سے مخلص ہیں آپ سے، یہ جنہوں نے آپ کے لیے اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کیا ہوا ہے، وہ آپ کے مخلصین ہیں. لیکن دوست آپ ان کو بھی لانگ ٹرم میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے اصولوں سے، ان کے جو بھی اصول تھے گزاری. ہو سکتا ہے جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ ان کے کچھ اصول اپنائیں گے، کچھ آپ کے اپنے اصول ہوں گے، اور جب آپ پہ زندگی کے پریشرز آئیں گے اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں پڑیں گی تو پھر آپ کو پتہ لگے گا. یہ جو ہوتا ہے پروسیس شخصیت ڈیولپ ہونے کا، لڑکوں میں تو 40 سال کی عمر تک چلتا رہتا ہے، لڑکیوں میں جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں پروسیس آف انڈیویجویشن. اور وہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کو نہ کہتے ہیں. جہاں سے آپ نہ کہتے ہیں نا وہاں سے آپ کی شخصیت شروع ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نو دس از ناٹ می، دس از ناٹ می. تو شروع میں یہ جو آپ کو اپنے ینگ ایج میں لوگ ملتے ہیں نا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے کلاس فیلوز ہیں اور آپ کے بڑے دوست ہیں، سب ساتھی ہیں، وہ آپ کے ایکچولی کھیل کود کے ساتھی ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو بھی ڈسکور کر رہے ہیں. ابھی جس کو اپنی شخصیت کا ہی پتہ ہی نہیں ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ وہ مشکل وقت میں کس طرف اس کی گاڑی جائے گی، اس وقت تک جو ہے آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں. دوستی کا مطلب ہے کمٹمنٹ. جس شخص کو آپ سمجھتے ہیں یا ادارے کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا دوست ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ آپ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور کیا اس نے آپ سے جو ہے ہمیشہ سچ بولا ہے، اور کیا وہ آپ کی عزت کو پائمال تو نہیں کر رہا. یعنی آپ کا اگر کوئی اچھا دوست ہے تو وہ کبھی آپ کا ایسا کام نہیں کہے گا جس کی وجہ سے آپ جا کے اپنی بے عزتی کرائیں اور آپ جا کے اپنے کسی خطرے میں پڑ جائیں اور کسی شدید نقصان کا شکار ہو جائیں. وہ ایسا شخص یا ادارہ آپ کا یا معاشرہ بھی ایون دوست نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے آپ اپنی ذات کی نفی کریں، آپ کی شخصیت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. تو وہ تو ایسے لوگ آپ کے دوست نہیں ہوتے. سب سے سمپل، آپ کا دوست ہمیشہ آپ کی جذبات کی قدر کرے گا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ آپ کو کبھی ایسا کام نہیں کہے گا جس کی وجہ سے آپ کی عزت پہ حرف آ رہا ہو، اور ہمیشہ ایک طرح کا رہے گا آپ سے، وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلے گا نہیں.
یہ کچھ نشانی ہے. آج بہت کچھ سیکھا اور آنے والے پروگرامز میں ہم مزید جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ سے. سامعین و ناظرین، آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان ریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے بھی ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.